ہائی ایڈٹ پوائنٹ اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی قصص الانبیاء سیریز میں آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا واقعہ بیان کریں گے۔ جس سال ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال مکے کی سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 دن پہلے ایک بڑا ہولناک واقعہ ہوا، جس سے قریب تھا کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اتنی خون ریزی ہوتی کہ سارا شہر ویران ہو جاتا، مگر خدا نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کو بچا لیا۔ ہوا یہ کہ عرب کے جنوب مغربی علاقے کے ایک حصے کا نام یمن ہے، جو بحر خلزم کے کنارے پر واقع ہے۔ سمندر کے دوسرے سرے پر حبش کا ملک ہے، جسے آج کل ابیسینیا کہتے ہیں۔ اس وقت حبش کا بادشاہ عیسائی تھا اور ان کا علاقہ اس کے ماتحت تھا۔ یمن کے عیسائی گورنر کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یمن سے ہر سال سینکڑوں عرب حج کرنے مکہ کو جاتے ہیں تو اسے بہت ناگوارا گزرا۔ اس نے ان کو روکنے کی یہ تدبیر کی کہ دارالسلطنت صنعا میں بڑے اہتمام سے ایک عالی شان گرجا بنوایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ بجائے اتنی دور جانے کے پاس اس گرجا کا طواف کر لیا کریں۔ عرب کے لوگوں کو بھلا یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی تھی کہ کعبہ کے مقابلے میں وہ ایک گرجا کی تعظیم کریں؟ وہ اس کا طواف تو کیا کرتے، یہ کام کیا کہ چپکے جا کر اس میں جگہ جگہ نجاست ڈال دی اور پھر وہاں سے بھاگ آئے۔ عربوں کی اس حرکت پر ابرہہ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ایک زبردست فوج جمع کی اور 60,000 سپاہ کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا تاکہ گرجا کی ہتک کے بدلے میں کعبہ کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے۔ ابرہہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو عبد المطلب کے کچھ اونٹ شہر سے باہر میدان میں چر رہے تھے۔ لشکریوں نے ان کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب کو اس کی خبر ہوئی تو وہ ابرہہ کے پاس گئے۔ جو ہی ابرہہ نے سنا کہ سردار قریش میرے پاس آ رہے ہیں تو وہ بڑا ہی خوش ہوا اور اس نے سمجھا کہ غالباً اطاعت کا اقرار کرنے اور یہ التجا کرنے آ رہے ہیں کہ کعبے کو نہ ڈھایا جائے اور ہمارے قصور کو معاف کر دیا جائے۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور عزت سے اپنے پاس بٹھایا، مزاج پوچھے اور پھر دریافت کیا کہ کیسے تشریف لانا ہوا۔ عبد المطلب نے کہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مہربانی فرما کر واپس کروا دیں۔ ابرہہ نے حیرت سے سردار قریش کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اونٹ تو آپ لے جائیں، مگر آپ کا نام سن کر اور آپ کی صورت دیکھ کر جو قدر آپ کی میرے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ آپ کی اس درخواست سے بالکل جاتی رہی۔ آپ کو اپنے کعبہ کا تو کچھ خیال نہ ہوا، جس کے ڈھانے اور گرانے کے لیے میں اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہوں کہ اگر سارے عرب کے باشندے بھی مل کر اس کا مقابلہ کریں تو ایک بھی سلامت بچ کر نہ جائے، مگر کعبہ کے بجائے آپ کو اپنے چند اونٹوں کی فکر ہوئی۔ ایسی سطحی بات سردار قریش کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ عبد المطلب بڑی بے پرواہی سے ہنسے اور فرمانے لگے،
میں اونٹوں کا مالک ہوں، بس ان کے چھڑانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، اس کے لیے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابرہہ نے طیش میں آ کر کہا، اچھا میں دیکھوں گا کہ کعبہ کا مالک کعبہ کو میرے ہاتھ سے کس طرح بچاتا ہے۔ عبد المطلب بولے، جی ہاں، آپ بھی دیکھیے گا اور ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ ابرہہ نے فوراً فوج کو تیاری کا حکم دیا اور مکہ پر حملہ کر دیا، مگر فوراً ہی اس پر خدا کا غضب نازل ہوا اور اس کا سارا لشکر بری طرح ہلاک ہو گیا۔ مرنے والوں کی لاشوں سے سارا میدان بھر گیا اور کوئی ان کی لاشوں کو اٹھانے والا ہی نہ رہا۔ قرآن کریم نے اس سارے واقعے کو صرف چند لفظوں میں ایسی خوبی، متانت اور عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فصاحت حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یعنی اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ تیرے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے عزم و ارادے کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ خدا نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیجے جو ان کو پتھر کی کنکریوں سے مارتے تھے، پس کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند۔ سردار لشکر ابرہہ کو سب سے زیادہ سزا ملی، یعنی اس کے جسم کی کھال جگہ جگہ سے گل کر جھڑنے لگی، جس کی شدید تکلیف وہ برداشت نہ کر سکا اور درد و کرب سے چیختا چلاتا جہنم کو روانہ ہو گیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز نہیں ہوتی، مگر جس پر پڑتی ہے زور سے پڑتی ہے کہ دونوں جہان میں اس کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس طرح کے قصاص الانبیاء کی سیریز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔